عزیزوں اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج میں مسائل میں تیمم کرنے کا طریقہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیمم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھ زمین پر، پاک زمین ہو، دونوں ہاتھ کو پاک زمین پر مارے اور سارے منہ کو مل لے۔ پھر دوسری دفعہ زمین پر دونوں ہاتھ مارے اور دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت ملے۔ چوڑی کنگن کے درمیان اچھی طرح ملے۔ اگر اس کے گمان میں ناخن برابر بھی کوئی جگہ چھوٹ جاوے تو تیمم نہ ہوگا۔ انگوٹھی چھلے اتار ڈالے کہ کوئی جگہ چھوٹ نہ جائے اور انگلیوں میں خلال کرے۔ جب یہ دونوں چیزیں کر لیوے تو تیمم ہو گیا۔ مسئلہ نمبر 1، مٹی پر ہاتھ مار کر ہاتھ جھاڑ ڈالے کہ ہاتھوں اور منہ پر بھبوت نہ لگ جاوے۔ مسئلہ نمبر 2، زمین کے سوا اور جو چیز مٹی کی قسم سے ہو اس پر بھی تیمم درست ہے، جیسے مٹی کی دیوار ہو، جیسے مٹی، ریت، گچھ، پتھر، چونا، ہڑتال، سرما، گیرو وغیرہ۔ جو چیز مٹی کی قسم سے نہ ہو اس سے تیمم درست نہیں، جیسے سونا، چاندی، رانگا، گیہوں، لکڑی، کپڑا، اناج وغیرہ۔ ہاں، اگر ان چیزوں پر گرد اور مٹی لگی ہو تو اس وقت البتہ ان پر تیمم درست ہے۔ مسئلہ نمبر 3، جو چیز نہ تو آگ میں جلے اور نہ گلے، جو چیز نہ تو آگ میں جلے اور نہ گلے وہ چیز مٹی کی قسم میں سے ہے، اس پر تیمم درست ہے۔ اور جو چیز جل کر راکھ ہو جاوے یا گل جاوے اس پر تیمم درست نہیں ہے۔ اسی طرح راکھ پر بھی تیمم درست نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 4، اگر پتھر پر بالکل گرد نہ ہو تب بھی تیمم درست ہے۔ اگر پانی سے خوب دھلا ہوا ہو تب بھی درست ہے۔ ہاتھ پر گرد کا لگنا کچھ ضروری نہیں، اسی طرح پکی اینٹ پر بھی۔ مسئلہ نمبر 5، اگر زمین پر پیشاب وغیرہ کوئی نجاست پڑ گئی اور دھوپ سے سوکھ گئی ہو اور بدبو بھی جاتی رہی تو وہ زمین پاک ہو گئی، نماز اس پر درست ہے لیکن اس پر تیمم درست نہیں۔ جب معلوم ہو کہ یہ زمین ایسی ہے اور اگر معلوم نہ ہو تو وہم نہ کرے۔ مسئلہ نمبر 6، جس طرح وضو کی جگہ تیمم درست ہے اسی طرح غسل کی جگہ بھی مجبوری کے وقت تیمم درست ہے۔ تیمم کرتے وقت دل میں اتنا ارادہ کرے کہ میں پاک ہونے یا نماز پڑھنے کے لیے تیمم کرتا ہوں تو تیمم ہو جاوے گا، ورنہ نہ ہوگا، کیونکہ تیمم میں نیت کرنا ضروری ہے۔ اور یہ ارادہ کرنا کہ میں وضو کا تیمم کرتا ہوں یا غسل کا، یہ ضروری نہیں، اور دونوں کا تیمم ایک ہی طرح کیا جاتا ہے، کوئی فرق نہیں۔ مسئلہ نمبر 7، کسی کو نہانے کی بھی ضرورت ہے اور وضو بھی نہیں ہے تو ایک ہی تیمم کر لے، دونوں کے لیے الگ الگ تیمم کرنا ضروری نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 8، کسی نے تیمم کر کے نماز پڑھ لی اور پھر پانی مل گیا تو نماز کا دہرانا واجب نہیں، وہی نماز تیمم سے درست ہو گئی۔ مسئلہ نمبر 9، اگر پانی 1 میل شرعی سے دور نہیں لیکن وقت بہت تنگ ہے کہ اگر پانی لینے جاوے گا تو وقت جاتا رہے گا تو بھی تیمم درست نہیں ہے، پانی لاوے اور قضا پڑھ لے۔ مسئلہ نمبر 10، پانی ہوتے وقت قرآن مجید کے لیے تیمم درست نہیں۔ مسئلہ نمبر 11، اگر آگے چل کر پانی ملنے کی امید ہو تو بہتر ہے کہ اول وقت نماز نہ پڑھے بلکہ پانی کا انتظار کرے، لیکن اتنی دیر نہ لگاوے کہ وقت مکروہ ہو جاوے، اور اگر پانی کا انتظار نہ کیا اول ہی وقت نماز پڑھ لی تب بھی درست ہے۔ 12، جتنی چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے ان سے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے اور پانی مل جانے سے بھی تیمم ٹوٹ جاتا ہے۔
इसी तरह तयम्मुम करके और आगे चला और पानी 1 मील शरीर से कम रह गया तो भी तयम्मुम टूट गया। मसला नंबर अगला, किसी का कपड़ा या बदन नजिस है और वज़ू की ज़रूरत है और पानी थोड़ा सा है तो बदन और कपड़ा धो लेवे और वज़ू के अबिस तयम्मुम कर ले। मसला नंबर अगला, अगर वह उज़्र जिसकी वजह से तयम्मुम किया गया है आदमियों की तरफ से हो, मसलन कोई जेल खाना में हो या उसके मुलाजिम उसको पानी ना दें, या कोई शख्स कहे कि अगर वज़ू करेगा तो मार डालूँगा, तो इस तयम्मुम से जो नमाज पढ़ी गई है जब पानी मिलेगा तो उसको फिर से दोहराना पड़ेगा। मसला नंबर अगला, इसी तरह अगर पानी और वह चीज़ें जिन पर तयम्मुम किया जाता है नहीं मिलती, रेल में अक्सर ऐसा इत्तेफाक होता है, तो बिला तहारत नमाज पढ़ लेना जायज़ है, मगर उस नमाज को भी फिर से पढ़ना पड़ेगा। सदकल्लाहु मौलाना।